بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. This is Abiha and the topic today I am going to discuss is anxiety and depression. میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ بیماری ایک ٹیبو کی حیثیت اختیار کر کی ہے آپ کی زندگیوں میں کہ ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, انگزائٹی کا شکار ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں؟ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ جیسی ایک ذات موجود ہے جو کہ ہر وقت ہر پل آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے, تو آپ کس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن آپ کو ہوتا کیوں ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, فرام ویئر اٹ از اوریجنیٹ. یہ اس کا اوریجن ہے نا امیدی. جب آپ کسی چیز میں, کسی سچویشن میں, کسی غم میں, کسی پریشانی میں, کسی آزمائش میں نا امید ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. جب آپ کفر پر اتر آئیں گے تو آپ پریشان ہی ہوں گے نا, آپ بے حال ہی ہوں گے نا. آپ اپنے رب سے یہ توقع کرتے ہیں, آپ اس سے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا کسی پریشانی میں, کسی غم میں, کسی سچویشن میں. کیا آپ کا غم فلسطین کے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ کیا اس وقت ان کی جو سچویشن ہے وہ آپ ان کے ایمان کا لیول چیک نہیں کرتے؟ کہ کیا آپ سوچیں بیٹھ کر, کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے, وہ سوچے بیٹھ کر کہ کیا میرا غم ان بچوں کے, ان عورتوں کے, ان بوڑھوں کے, اس علاقے کے لوگوں سے زیادہ پریشان کن ہے؟ وہ زیادہ نا امید نہیں ہو سکتے ہم سے, لیکن ان کے ایمان کا لیول کتنا مضبوط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کیا کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. شیطانی حربہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی غم, کوئی مصیبت آئی, آپ کے اعصاب تھوڑے سے کمزور ہوئے, آپ کی سوچ تھوڑی سی نیگیٹو ہوئی, شیطان اس میں فوراً اپنا عمل دخل شروع کرتا ہے. تمہارا رب تو اس چیز پہ قادر ہے, اب تو تم گئے, اب تو تمہاری زندگی ختم ہو گئی, اب تو تمہیں مر ہی جانا چاہیے, اب تو آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں آپ کا رب اندھیرے سے اجالے کو نکالنے پہ قادر ہے, وہ مایوسیوں میں آپ کو خوشحالی دینے پہ قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی انگزائٹی کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے انگزائٹی کا حل نہیں نکال سکتا. کوئی ٹیبلٹ آپ کو انگزائٹی سے باہر نہیں نکال سکتی. آپ کو انگزائٹی سے باہر کیا نکالے گا؟ اللہ کا ذکر, اللہ سے بات چیت, اللہ کے ساتھ دوستی. ان کو بتائیں اپنی پریشانی. اللہ سے زیادہ آپ کا بڑا سائیکیٹرک کوئی نہیں ہے. کوئی سائیکیٹرک نہیں آپ کو سمجھ سکتا. آپ کے دماغ میں جو کھلبلیاں مچی ہوئی ہوتی ہیں وہ کوئی سائیکیٹرک حل نہیں کر سکتا. وہ آپ کے ماں باپ حل نہیں کر سکتا, آپ کے بہن بھائی, دوست, یار, کوئی آپ کے جو معاملات یہاں پھنسے ہوتے ہیں, جو معاملات آپ کے دل میں پھنسے ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ مشین, یہ پورا انسان, یہ بڑی کمپلیکس مشین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. وہی سمجھتا ہے اس کا کون سا پرزہ خراب ہے, وہی سمجھتا ہے اس کے کون سے پرزے کو زنگ لگ گیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو میرے ذکر سے دھو لیا کرو. اللہ سے بات کریں, وہ آپ کا سب سے بڑا سائیکیٹرک ہے. اس نے آپ کا دل بنایا, اس نے آپ کا دماغ بنایا, اس میں ہر چیز. جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. آپ کی نا امیدی, آپ کی پریشانی, جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں اللہ بہتر کرے گا, جتنی بھی پریشانی ہو آپ کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا, اس کے بعد پرسکون, تو شیطان کو مضبوط نہ ہونے دیا کریں, نا امید مت ہوا کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہے اونٹ کی سواری کی ہو اگر آپ لوگوں نے کبھی, تو اونٹ یوں آگے پیچھے کو موو کرتا ہے. جب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, جب آپ اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے اعصاب کو اور اپنی باڈی کو ریلیکس چھوڑنا ہوتا ہے. ریلیکس. جب آپ اس کو اونٹ کی موومنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ آگے جاتا ہے, آپ آگے موو کرتے ہیں, وہ پیچھے جاتا ہے, آپ پیچھے موو کرتے ہیں, تو آپ اس کے اوپر سے بڑے آرام سے سواری کر کے اتر آتے ہیں. لیکن جب اونٹ جو ہے آگے کی طرف موو کرے اور آپ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو پیچھے کی طرف, اور جب وہ پیچھے کی طرف موو کرتے ہیں اور آپ باڈی کو ریزسٹ کرتے ہیں آگے کی طرف, تو آپ کی پوری باڈی میں کریمپس پڑ جاتے ہیں. جب آپ اونٹ پہ سے اترتے ہیں نا, آپ کی تھائز میں, آپ کے بازوؤں میں کریمپس پڑ جاتے ہیں, آپ کی پسلیوں میں کریمپس پڑ جاتے ہیں. اس طرح سے آپ کی روح ہے اور آپ کا جسم ہے. آپ کی روح کو سکون چاہیے. اللہ فرماتے ہیں آپ کا سکون کس میں؟ میرے ذکر میں. آپ کی روح کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے. اور آپ کا نفس کیا چاہتا ہے؟ دنیا داری کی طرف جاتا ہے. پھر جب یہ روح اور نفس کا یہ جو جنگ چلتی ہے, یہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے کہ روح ادھر جا رہی ہے کہ مجھے اللہ کے ذکر میں سکون, آپ ادھر جا,
دنیاوی باتوں میں، سوچوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، شیطانی وسوسے، لوگوں کی ایسی ایسی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں جو آپ کو نیگیٹو کرے جائیں. اس میں ایک بڑا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں، یہ میری زندگی میں پیش آیا، بہت سارے رہتے ہیں. آپ ڈپریشن میں آپ کو کوئی سننے کے لیے اگر تیار نہیں، فرض کریں آپ کو کسی چیز سے پریشانی ہو رہی ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو، آپ خود اپنی ذات سے یہ آسانی پیدا کر دیں کسی کے لیے کہ آپ اس کی بات سن لیں. میں ایک دفعہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک لڑکی تھی اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہی تھی. اس کا پیپر تھا 1 گھنٹے کے بعد. تو اس نے میرے سے بات چیت شروع کر دی. اس کا بچہ نہیں تھا کوئی بھی، ٹھیک ہے. اب اس نے مجھے بتانا شروع کیا اور وہ اس کا پیپر تھا گھنٹے میں. اس کی ایک دوست بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو کہتی جا رہی تھی کہ یار کچھ پڑھ لو، کچھ پڑھ لو. لیکن وہ ڈیسپریٹلی اپنی سٹوری بتا رہی تھی کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، میرا بیبی کوئی نہیں ہے، مجھے نا لوگ کہیں پر لے کے جاتے ہیں اور ان کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو مجھے وہاں پر بیٹھنے نہیں دیا جاتا. مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کو پیچھے کر دو، اس کا پرچھاؤں. یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ کس طرح سے اس طرح کی بات کر لیتے ہیں جو کسی کو اتنی نا امیدی میں ڈال دے، اتنی پریشانی میں ڈال دے کہ وہ اپنے دماغ، مطلب وہ ڈپریشن میں تھی وہ اس وقت. اور جس طرح سے وہ بول رہی تھی، جو اس کی باڈی موومنٹ تھی، اور وہ مسلسل مجھے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے پورا گھنٹہ بیٹھ کے اس کی وہ ساری سٹوری سنی. اور اس کی دوست اس کو کہتی رہی تمہارا پیپر ہے، تمہارا پیپر ہے، اینڈ شی از ناٹ لسننگ ٹو ہر. اور وہ مجھے بتاتی رہی اور میں اس کی بات سنتی رہی. اور میں نے اس کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں آپ کو امید دیتا ہے، بار بار آپ کو تنبیہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے لا تقنطوا، امید نہ چھوڑو، لا تحزنوا، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، لا تیأسوا، مایوس نہ ہو. تو یہ سارے الفاظ قرآن میں بار بار بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار نوید سناتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ نا امید ہونا چھوڑیں، اپنی آپ کو پازیٹیو کریں. جب آپ کو کوئی چیز بڑی پریشان کرے، آپ کے ذہن میں کوئی بڑی کھلبلی مچی ہو، کوئی سوال آپ کو بہت پریشان کر رہا، کوئی زندگی کا معاملہ آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو، تو قرآن کا کوئی صفحہ کھول لیں جس میں ترجمہ موجود ہو. حضرت علی کا بڑا پیارا قول ہے. وہ کہتے تھے کہ جب میں چاہتا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا تھا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بتاتے ہیں. آپ پتہ نہیں آپ کو یہ تجربہ ہوا کہ نہیں، لیکن میری زندگی میں بارہا یہ تجربہ ہوا کہ جب کبھی میں پریشان تھی، جب کبھی مجھے کوئی چیز بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو میں نے ترجمے سے قرآن کھول لیا. آپ قرآن کھولتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آتا ہے، اینڈ یو آر اسٹن کہ اللہ پاک آپ کی بات کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں، آپ کو کس طرح سے بتاتے ہیں کہ میرے بندے میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ چیز یہ اس طرح سے نکلنا ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو صرف اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے کہ میرے اللہ یہ چیز. ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اس سے ویسی محبت ہی نہیں کرتے جیسی وہ ہم سے کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہوگا. خدا را آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سے زیادہ آپ کا دوست اور مددگار کوئی نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کرے، کوئی بھی نا امیدی آپ کو تنگ کرے، شیطانی وسوسے آپ کو تنگ کرے، تو جو دنیاوی حل اس کے موجود ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، وہ تو ایک یہ ہے کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو کریں. اس کے بعد صبح کی سیر کو لازم کر لیں. صبح کی سیر آپ کو اتنی انرجی دیتی ہے آپ کی باڈی میں، اتنی پازیٹیو تھاٹس آپ کے دماغ میں بھر دیتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو صبح کی سیر کریں. اس کے بعد شٹ دی ڈور بیہائنڈ، جو ماضی میں آپ کے ساتھ گزر گیا، جو ہو گیا پریشانی، اس کو ختم کریں، اسے جان چھوڑیں، موو فارورڈ. اس کے بعد اپنے آپ کو بزی کر لیں، کسی اور کام میں، کسی اور چیز میں، کسی اچھے مقصد میں بزی کر لیں. زندگی میں ایک ہی مقصد ہے. اگر آپ کا بیاہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دنیا ختم ہو جائے گی. اگر آپ کے بچے نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کی دنیا. خواتین کو زیادہ تر یہی پریشانی ہوتی ہے. آدمی کو چلو اور طرح کی فکر معاش ہوتی ہے نا، تو عورتوں کو عجیب طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ انہی چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کر کر کے. اور جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا گندا پہلو ہے کہ ایک تو زخم ہوتا ہے، اس کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں ہوئے ہون کی ہوئے گا، ہون تیرا کی ہوئے گا، تو تے گئی
تو پھر بندہ گیا. لیکن آپ نے اپنے اعصاب جو ہوتے ہیں مضبوط رکھنے ہوتے ہیں. اور اس کے جو آپ کو دینی طور پر بتائے جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی آپ کی دماغ میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے، جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو نا امید کر رہا ہے، مایوس کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجیے. کیونکہ انسان ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ 2-3 تسبیحات ہیں یہ بتا سکتی ہوں. نماز سے مدد حاصل کریں، 2 نفل حاجت پڑھ لیا کریں، 2 نفل اپنی پریشانیوں کو بتا کے اللہ سے اپنے حاجات کے لیے مانگیں اس سے. نا امید نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے دل میں موجود ہے، اور وہ آپ کے لیے ایسے راستے بناتا ہے، ایسے غیب سے معاملات آپ کے لیے پیدا فرماتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے بتائیں کہ اور کون سے ٹاپکس کے اوپر میں کوئی اچھی بات کر سکوں. کوئی ایسی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہے جو میرے مائنڈ میں نہیں ہے وہ آپ مجھے بتائیے، اور میں ضرور اس پر بات چیت کروں گی. تھینک یو. جزاک اللہ.